بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بند ہیں، لگ بھگ 8 مہینے سے زیادہ ہو گئے اور ملاقاتیں نہیں ہو رہی۔ ان کی فیملی ملنے کے لیے جاتی ہے، ہر ہفتے جاتی ہے، ملاقات نہیں کروائی جاتی۔ وہ بار بار کوشش کرتے ہیں عمران خان سے ملنے کی، لیکن ملاقات ہو نہیں پا رہی۔ اب یہ معاملات عدالت میں گئے، اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ گئے، بار بار عدالتوں میں گئے، لگ بھگ سینکڑوں مرتبہ عدالت میں گئے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اور عمران خان صاحب کی فیملی، ان کے وکلاء اور بہت سارے لوگ عدالتوں میں جاتے رہے، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب سے ملاقاتیں نہیں کھولی گئیں۔ اب ہائی کورٹ نے ایک آرڈر دے دیا تھا، لارجر بینچ نے آرڈر دیا تھا، تو سب یہ سمجھ رہے تھے کہ ملاقات ہو جائے گی، پھر بھی عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ یہ معاملہ چلا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ جب یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں گیا تو سب کو لگا کہ شاید اب سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ ججز غصہ دکھائیں گے، یا ججز یہ کہیں گے کہ یہ تو بڑی سخت زیادتی ہے کہ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے اور توہین عدالت کی جا رہی ہے، تو وہ ملاقات کے لیے حکم جاری کریں گے۔ تو یہ معاملہ عمران خان صاحب کا آج کے دن کے لیے لگا ہوا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور یہ جسٹس محمد علی مظہر یہ اس معاملے کو سن رہے تھے۔ 3 رکنی بینچ تھا اور ایسا لگتا تھا کہ چیزوں کو سنا جائے گا، لیکن وہ ٹیکنیکل چیزوں کے پیچھے چھپ گئے۔ کسی ایک جج نے بھی اتنی جرت اور ہمت نہیں کی سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز میں سے کہ وہ یہ سوال پوچھ لیتے کہ بھئی ایک آدمی کی آپ نے ملاقاتیں کیوں بند کر دی ہیں، کس قانون کے تحت بند کر دی ہیں، اور عدالتی احکامات کے باوجود آپ ملاقاتیں کیوں نہیں کروا رہے۔ بلکہ یہ حکم بھی جاری کیا جا سکتا تھا کہ آپ فوری طور پہ ملاقات کروائیں اور رپورٹ بھی ہمارے پاس لے کر آئے۔ وہ یہ کرنے کی بجائے ٹیکنیکل چیزوں کے پیچھے چھپ گئے، اور جو 3 رکنی بینچ ہے وہ اللہ اللہ کر کے تو کیس لگا تھا، سارے انتظار کر رہے تھے کہ کیس لگے گا، لیکن ایک مرتبہ بھی نہیں پوچھا کہ جناب یہ 8 مہینے سے 7 مہینے سے آپ نے جو ملاقاتیں بند کی ہوئی ہیں اس کی وجہ بتا دیں کہ یہ ملاقاتیں کیوں بند کی ہوئی ہیں، یا کوئی ریزن تو ہمارے سامنے رکھیں۔ 3 ہفتے کا نوٹس دے دیا حکومت نے، ان سے کہا جی ہمیں 4 ہفتے کا نوٹس چاہیے، انہوں نے 3 ہفتے کا نوٹس دے دیا کہ جی 3 ہفتے کے بعد دوبارہ آئیں اور وجہ بتائیں کہ عمران خان کی ملاقات ان کی فیملی سے، ان کے وکلاء سے، ان کے ڈاکٹروں سے کیوں نہیں کروائی جا رہی۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی حالت، جہاں پہ ججز بولنے سے ڈرتے ہیں، جہاں پہ ججز سوال اٹھانے سے ڈرتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے وہ صحافی کتنے بہادر ہوں گے جو ابھی بھی سوال اٹھا رہے ہیں۔ جہاں سپریم کورٹ کے ججز سوالات اٹھانے سے ڈر رہے ہیں، وہاں پہ عام لوگ سوال اٹھاتے ہیں، پھر انہیں نشان عبرت بنایا جاتا ہے، پورے سسٹم کو یرغمال بنایا گیا ہے۔ تو اب 3 ہفتے کا ٹائم دے دیا گیا، اور تینوں ججز نے، یعنی جس میں جسٹس مسرت حلالی صاحبہ تھیں، جسٹس شاہد بلال صاحب تھے، اور جسٹس محمد علی مظہر۔ اب یہ تو ہیرے ہیں بہت بڑے بڑے یہ ججز، جن کو یہی سمجھ نہیں آئی کہ ایک آدمی کی، اور پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں یہ خبر چل رہی ہے، عالمی سطح پہ خبر چل رہی ہے، اور 3 ہفتے کا مزید ٹائم دے کر انہوں نے بھجوا دیا۔ پنجاب کی حکومت نے اور وفاقی حکومت نے ملاقاتوں کے خلاف بات کی ہے، انہوں نے مخالفت کی ہے۔ یعنی یہ بات آپ نے صرف ریکارڈ پہ رکھنی ہے کہ پنجاب میں مریم نواز کی اور نواز شریف کی حکومت ہے، وفاق میں نواز شریف اور شہباز شریف کی پیپلز پارٹی کے ساتھ یعنی زرداری کے ساتھ مل کر حکومت ہے، اور ان دونوں حکومتوں نے یعنی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے یہ موقف اختیار کیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ ہم مخالفت کرتے ہیں اس بات کی کہ عمران خان صاحب کی ان کی فیملی سے، وکلاء سے، ڈاکٹروں سے ملاقات کروائی جائے۔ بس یہ میں نے صرف ریکارڈ پہ رکھنے کے لیے کہا ہے، اور میں اپنی ٹیم سے بھی کہوں گا کہ یہ کلپ آج کی تاریخ کے ساتھ کاٹ کے رکھ لیں، کیونکہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے 20 جولائی 2026 کو۔ تو کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ جناب ہماری ملاقات نہیں ہو رہی۔ تو عمران خان کی ملاقات بڑے لمبے عرصے سے نہیں ہو رہی، اور آج مخالفت کی ہے وفاقی حکومت نے اور صوبائی حکومت نے بھی۔ تو یہ صرف ریکارڈ پہ رکھنے کے لیے ہے، تاکہ کل کو جب یہ روئیں، پٹیں، چیخیں ماریں تو ان کو یہ دکھایا جا سکے کہ جناب یہ دیکھیے آپ نے یہ کیا تھا۔ ناظرین، ججز انصاف کیوں نہیں دیتے؟ اس کے پیچھے ریزنز ہیں نا۔ جو بھی انصاف نہیں دیتا یا پاکستان تحریک انصاف کو کچلنے میں، عمران خان صاحب کو، ان کی فیملی کو پریشان کرنے میں، ان کو سزائیں دینے میں، ان کو جیلوں میں رکھنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے، یہ سسٹم اسے نوازتا ہے۔ آپ صحافیوں میں دیکھ لیجئے، وکلاء میں دیکھ لیجئے، بیوروکریسی میں دیکھ لیجئے، جو جتنا زیادہ عمران خان سے لڑا ہے، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے جرنیلوں نے اتنا ہی زیادہ سسٹم کے ذریعے اسے نوازا ہے۔
مثال کے طور پہ ابھی 3 ججز آئے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئے ججز لائے گئے ہیں اور اس کے لیے جو اجلاس ہوا اس میں 3 ججز کے نام فائنل کیے گئے۔ ان میں سے جو ایک جج ہیں وہ شاہ رخ ارجمند ہیں جنہیں لایا گیا ہے۔ یہ شاہ رخ ارجمند وہ صاحب ہیں جنہوں نے بطور جج، یعنی اب نچلی کورٹ میں جب یہ جج تھے ان کو لایا گیا ہائی کورٹ میں، تو انہوں نے عمران خان صاحب کو اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو توشہ خانہ 2 کیس میں سزا سنائی تھی۔ تو دیکھیں کیسا انعام ملا، اب ہائی کورٹ کے جج بن گئے۔ عمران خان صاحب کو اگر جیل میں رکھنا ہے تو ان سب کو مل کر رہنا پڑے گا، کیونکہ یہ سارے عمران خان سے ڈرتے ہیں۔ کسی کا مینڈیٹ جعلی ہے، کوئی اس بات سے ڈرتا ہے کہ اس نے ظلم بہت کر دیا ہے، کوئی انکوائری سے ڈرتا ہے، کوئی نوکری سے ڈرتا ہے، کوئی کسی چیز سے، سب لوگ ڈرے ہوئے ہیں۔ بے شمار پولیس والے شامل ہیں، FIA والے شامل ہیں، بیوروکریٹ شامل ہیں۔ جن جن لوگوں نے 2 نمبریاں کی ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں، سارے بینیفیشری بہت زیادہ ہو گئے نا اس نظام کے، تو یہ سارے ایک دوسرے کے انشورنس پالیسی ہیں۔ اب آ جائیں آپ ایک اور چیز پہ، علیمہ خان عمران خان صاحب کی بہن ہے، انہوں نے بڑے انکشافات کیے ہیں اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ عمران خان کو کچھ ہو گیا ہے، تاکہ کل یہ کہنا آسان ہو کہ عمران خان بیمار تھے، خود ہی کچھ ہو گیا ہے۔ عمران خان پر یہ پہلے بھی گولیاں چلا چکے ہیں۔ 2 ہفتے قبل اہم ترین ذرائع کا ہم سے رابطہ ہوا اور کہا گیا کہ عمران خان کی آئسولیشن میں حالت بہت خراب ہو گئی ہے اور خود سے باتیں کرنے لگ گئے ہیں۔ یہ بھی ایجنسیاں ہی خبریں دے رہی تھیں۔ اب یہ بڑی سیریس بات ہے۔ علیمہ خانم دیکھیں نا، ان کی سچویشن بڑی عجیب ہے، ایک بڑی آزمائش ہے ان کے اوپر۔ ایک طرف وہ یہ چاہتی ہیں کہ ان کے بھائی بیمار نہ ہوں، انہیں ڈاکٹرز چیک کریں، اور چھوٹا سا ایشو بھی ہے تو وہ ریزالو ہو۔ جو عمران خان کے اپنے ڈاکٹرز ہیں وہ انہیں چیک کریں تاکہ عمران خان خود بھی اور ان کی فیملی بھی مطمئن رہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ روبہ صحت ہے، ان کے ساتھ پرابلم کوئی نہیں ہے، ان کی جان خطرے میں نہیں ہے۔ ایک طرف انہیں یہ کہنے کے لیے بھی بار بار کہنا پڑتا ہے کہ ان کے ڈاکٹر کو ملوائیں، ان کو چیک کروائیں، ان کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے، ان کی صحت کے اندر ایشوز بھی بعض اوقات چھوٹے موٹے آتے ہیں، یہ بتاتے بھی ہیں۔ لیکن سیم ٹائم میں ان کا پرابلم یہ بھی ہے کہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان بیمار ہو رہے ہیں، اور وہ یہ کسی کو کہنے بھی نہیں دیتے۔ ساتھ میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ عمران خان ڈٹا ہوا ہے، وہ بیمار نہیں ہے، اسے کچھ ایسا نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے کوئی یہ کہے کہ اس کی جان خطرے میں ہے۔ یہ بڑی آزمائش ہے، وہ اس کے بیچ میں بیلنس کرتی ہیں ان کی بہنیں۔ یہ بہت مشکل کام ہے کہ ایک طرف ان کے لیے ڈاکٹرز اور جو میڈیکل کی سہولیات ہے وہ فراہم کروانا، اور دوسری جانب یہ تاثر بھی قائم رکھنا کہ عمران خان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ مکمل طور پہ صحت مند ہے، تاکہ اگر کل کو کوئی انہیں کچھ کر دے تو یہ نہ کہہ سکے کہ وہ بیمار ہو گئے تھے۔ اور یہ بات تو ان کی فیملی نے بھی کی ہوئی ہے اور باقی لوگوں نے بھی کی ہوئی ہے۔ اب وہ یہ کہتی ہیں پچھلے دنوں جو ایک ڈاکٹرز نے گورنمنٹ کی طرف سے ایک پرچی جاری کی تھی، ایک رپورٹ جاری کی تھی، اس کو بھی انہوں نے کہا جی کہ وہ زیادتی ہے، وہ غلط کیا گیا عمران خان صاحب کے ساتھ اور یہ غلط کر رہے ہیں۔